بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی باتوں میں آج کا موضوع ہے زہد۔ امام عالی مقام حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، زاہدوں کی دنیا میں حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر ہنستے معلوم ہوں گے مگر ان کے قلب روتے ہوں گے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ خوش و خرم معلوم ہوں گے مگر ہر وقت آخرت کی فکر اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ خواہ دوسرے لوگ مال و دولت پر رشک کریں مگر وہ خود سے ناخوش ہوں گے۔ بیکارگی آفت ہے جبکہ صبر بہادری ہے، اور زہد خزانہ ہے جبکہ دل میں خوف خدا کا ہونا ڈھال ہے۔ حقیقی عالم وہ ہے جس کا علم اسے پرہیزگاری، تقویٰ، دنیا کے زہد اور جنت مأویٰ کے عشق کی طرف بلائے۔ جو لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس کا زہد و تقویٰ کمال حاصل کرتا ہے۔ صحت سے لذت کامل اور زہد سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ زہد پرہیزگاروں اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے والوں کی خصلت ہے۔ زہد دین کی جڑ ہے اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ زہد یقین کی بنیاد اور کشادہ روی پہلی عنایت ہے۔ جو زاہد لوگوں سے دور ہو تم اسے تلاش کرو، اور جو زاہد لوگوں کو تلاش کرے اس سے دور بھاگو۔ زہد مخلصین کی خصلت ہے۔ زہد یقین کی بنیاد اور راستی دین کا بھید ہے۔ علم حاکم جبکہ مال رویت ہے۔ علم حاکم جبکہ مال رویت ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کے
علم حاکم جبکہ مال رویت ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کے احکام کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور زہد کی طرف جانے کا سہل راستہ ہے۔ جو دنیا کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، وہ درمیانے راستے پر رہتا ہے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، اور زہد میں میانہ روی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ زہد یہ ہے کہ انسان دنیاوی امیدوں کو مختصر کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور حرام کاموں سے اجتناب برتے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ ضرور کرے کہ حرام چیزوں کو خود پر غالب نہ آنے دے، اور نعمتوں کے شکر کو فراموش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے روشن اور ظاہر دلیلیں بیان کی ہیں، اور اپنی کتابوں کے ذریعے تمہارے سب عذر دور کر دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب انسانوں کو اور خاص مسلمانوں کو زہد و تقوی پر اور اللہ کے بتائے اصولوں پر اور اپنے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت علی شیر خدا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔